بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، پروگرام حب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی، اور آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، تمام عالم اسلام کو، پوری امت مسلمہ کو، تمام دیکھنے والے، سننے والے اور چاہنے والوں کو میری جانب سے، حب محمد کی پوری ٹیم کی جانب سے ماہ صیام، ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ آج ہر شخص خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ اس ماہ رمضان، ماہ صیام کا استقبال کر رہا ہے، اور کیوں نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس ماہ صیام، اس ماہ مقدس کے استقبال کا موقع عطا کیا ہے، اور ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گئے کہ جو ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کی برکتیں، ماہ رمضان کی عظمتیں اور رفعتیں لوٹ سکیں اور اس میں شامل ہو سکیں۔ جس طرح اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ویسے تو مومن کو ہمہ وقت اللہ رب العزت کی یاد میں لگن رہنا چاہیے، مگن رہنا چاہیے، لیکن یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی ماحول کو سازگار کر دیا جاتا ہے تاکہ بندہ مومن عبادت بہتر طریقے سے کر سکے اور بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی خلل کے اللہ رب العزت کو یاد کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر طرف نیکی کی خواہش بڑھ جاتی ہے، مسجد کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں، ہر شخص اپنے رب کو راضی کرنے کی جستجو میں لگ جاتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ اس قدر بابرکت مہینہ ہے، اس قدر عظمت والا، رفعت والا مہینہ ہے کہ یہ مہینہ پورے 11 مہینوں سے زیادہ عظمت والا مہینہ ہے۔ پورے 11 ماہ انسان دنیا کے کاموں میں منہمک رہ جاتا ہے، گناہوں کے اندر، گناہوں کی دلدل میں پھنسا چلا جاتا ہے، لیکن یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو ایک موقع عطا فرمایا کہ وہ اس رمضان میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کو لوٹ سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح ایک مشین کو ٹیوننگ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اپنے مقررہ وقت میں چلتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ٹیوننگ کی، اس کو صفائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ماہ، یہ رمضان المبارک ہمارے لیے ٹیوننگ کا، ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ پورے 11 ماہ میں جو ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کیں، جو گناہوں میں گزار دیے، ان سے معافی طلب کر لیں اور عبادات میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کر کے اللہ رب العزت سے اس کی رضا طلب کریں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر تمام عالم اسلام کو ماہ صیام کی بہت بہت مبارکباد، اور انشاءاللہ ہم حب محمد کے پلیٹ فارم سے پورا رمضان انشاءاللہ سحر اور افطار کی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہوں گے، جس میں ہوگی تلاوت کلام رحمان اور پھر ترجمہ نور العرفان، اور اس کے ساتھ تفسیر فہم القرآن، اور اسی کے ساتھ مختلف موضوعات پر جو اہم موضوعات ہوں گے، رمضان کے مسائل بھی اس میں مختلف علماء کرام سے ڈسکس کیے جائیں گے، تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملک کے نامور ثنا خان بھی ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، آغاز ہی سے رمضان کے فضائل پر گفتگو ہوگی، رمضان کی برکتوں پر، رحمتوں پر گفتگو ہوگی کہ امت مسلمہ اور بندہ مومن کس طرح سے اس رمضان کو بھرپور طریقے سے اس کے فوائد حاصل کر سکے۔ ناظرین کرام، گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر، بہت محقق اور مدلل گفتگو کرنے والے، مکفّا مسجع گفتگو کرنے والے، میرے بھی پسندیدہ اور آپ تمام احباب کے پسندیدہ مفتی محمد ایوب آزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور یہ آپ کی شفقت ہے، آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مسلسل
گفتگو کے لیے ٹائم کی کمٹمنٹ کی ہے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظرین کرام، آغاز ہی سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مفتی صاحب، اس رمضان کو ماہ صیام کہا جاتا ہے. اس ماہ مقدس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے روایات کے اندر، احادیث کے اندر. امت مسلمہ کو اس ماہ کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں بتائی گئی؟ کیا فضائل ہیں اس رمضان کے اس ماہ؟ جی بہت شکریہ غضنفر بھائی. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس پروگرام کا بڑا خوبصورت نام رکھا ہے حب رمضان. سبحان اللہ. میں کتب کے اندر دیکھ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے محبت فرماتے ہیں ماہ مقدس رمضان المبارک سے. تو اصل میں یہ جو حب رمضان ہے، یہ حب رمضان دراصل حب محمد ہے. سبحان اللہ. اور حب محمد کے بنا حب رمضان نہیں ہے، اور حب رمضان کے بنا حب محمد نہیں. سبحان اللہ. تو پہلے تو آپ کو اس کی مبارکباد. جی. تو بیسیکلی ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. پھر ارشاد ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ. کہ اس ماہ مقدس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. ایک تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس ماہ مقدس کا قرآن سے اور صیام سے بڑا گہرا کانٹیکٹ ہے. ایک تو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے. اب آتے ہیں احادیث کریمہ کی طرف. نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم. جب ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو رب ذوالجلال جہنم کے دروازے بند کروا دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں. اب عام معمولات زندگی کے اندر جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس پر شیطان بھی غالب ہوتا ہے اور نفس بھی غالب ہوتا ہے. لیکن رمضان المبارک میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ سلیم الفطرت، سلیم الطبع شخص یہ نہ کہہ سکے میں تو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، میں نے تو یہ گناہ اس لیے کیا کہ مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا. تو شیطان سے بڑا دشمن وہ انسان کا نفس ہے جو انسان کے ساتھ رمضان میں بھی رہتا ہے. یہ ناظرین کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ شیطان کا حملہ وہ سوکھا حملہ ہے، نفس کا حملہ یہ اوکھا حملہ ہے. نفس جو حملہ کرتا ہے یہ شیطان سے بڑا وار کرتا ہے. تو شیطان تو اللہ نے جکڑ دیا رمضان میں، جی آپ کے لیے جنت کھول دی گئی، جہنم بند کر دی گئی. تو اب جو شخص اس کے باوجود بھی ماہ مقدس رمضان المبارک میں عبادت نہ کرے تو پھر یہ تو ضائع نصیب ہے نا. یہی وہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی شیاطین کو تو اس ماہ میں قید کر دی جاتے ہے، اس کے باوجود پھر لوگ کیوں عبادت کی طرف نہیں آتے؟ تو یہ وہ نفس کی وجہ سے ہے، جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتے، تو اس کی وجہ سے وہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتے. یہ انسان کے اندر جو نفس ہے نا، یہ شیطان سے بڑا مکار ہے. یہ انسان کو نیکی کے روپ میں بھی گمراہ کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کا یہ کام ہے نیکی یعنی جو ریاکاری وغیرہ. ریاکاری بھی اسی کا پہلو ہے کہ ایک شخص ہے رمضان المبارک میں صدقات و خیرات کر رہا ہے اور ساتھ اس کو نفس اس کا راضی کر رہا ہے، واہ جی واہ تو تو بڑا سخی آدمی ہے، تو نے تو جناب حاتم طائی کے سارے خزانے لٹا دیے ہیں. تو اس کے اندر وہ جو شیطان کا حملہ ہے، نفس کا حملہ، اس سے بھی بڑا حملہ ہے. اسی طرح انسان رمضان المبارک میں عبادت کرتا ہے تو یہ بھی پہلو ہو تو یار کوئی بات نہیں ہے، سارا رمضان تو میں نے بڑی عبادت کر لی، کوئی بات نہیں، اگلے 11 مہینے کوئی بات نہیں، گناہ کر لیے تھے وہ تو میں نے سارے بخشوا لیے ہیں. تو اس روپ میں بھی انسان کے اندر جو نفس ہے وہ حملہ کرتا ہے. اور جو لوگ رمضان المبارک میں عبادت کی طرف لگ جاتے ہیں کہ جب شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو وہ لوگ 12 مہینے کے عبادات کا تسلسل رکھتے ہیں کہ ان کا نفس اب اطاعت الہی پر راضی ہو چکا ہوتا ہے. جی بالکل. اور یہی رمضان المبارک کے اندر رب ذوالجلال نے جو روزوں کا کانسیپٹ دیا، اس کے اندر ارشاد ہوا کہ اس کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کر لو، کہ تمہارے اندر جو ہے
تمہارا نفس جو ہے نا وہ اطاعت الہی پر راضی ہو جائے، تم گناہوں کو چھوڑنے پر راضی ہو جاؤ، اپنے من کو اس بات پر راضی کر لو، تمہارے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر جو روزے ہیں، ان روزوں کے صلہ میں ان کا جو اجر رکھا ہے اس کو خفیہ رکھا ہے، اللہ اکبر، اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، طواف ہے، ان سب کے صدقات و خیرات ہیں، جملہ عبادات ہیں، تلاوت قرآن ہے، ان کا اجر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ حدیث قدسی کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جب بندہ مومن کا اجر، اس کا عمل 10 گنا سے 700 تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی میں ہی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک انسان کا تعلق ہے کہ انسان گنتا ہے کہ یار 700 تک تعداد بڑھا دی گئی، اتنا 700 گنا اجر ملے گا، تو یہ تو انسان سوچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو جو اس ماہ مقدس میں روزے رکھے، مقصود رضائے الہی ہو، اللہ اکبر، مقصود اللہ کے لیے روزہ رکھے۔ جی۔ اور یہ فطرتی بات ہے، یہ روزہ ایسی چیز ہے، آپ کسی کو نہیں زبان سے بتاتے آپ کا روزہ ہے، کسی کو نہیں پتا، یہ خفیہ عبادت ہے، یہ خاموش عبادت ہے، اور اس کے اندر ریاکاری کا کنسیپٹ تھوڑا ہے۔ اگر آپ تشہیر کریں وہ الگ بات ہے، بھائی میں نے روزہ رکھا ہے، ڈنڈورا پیٹتے پھریں تو یہ تو ایک الگ بات ہے، تاہم آپ نے جو روزہ رکھا ہے یہ پوشیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر بھی پوشیدہ رکھا ہے۔ تو جس طرح سے مفتی صاحب آپ نے ذکر کیا کہ اس ماہ مقدس میں نیکیوں کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے، 7 گنا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک چلا جاتا ہے، تو یہ بھی ارشاد فرمائیں کچھ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں لیکن عبادت کے ساتھ پھر بھی اپنے دنیاوی کاموں میں جو مختلف کام ہیں دنیاوی، یعنی گانے سن لیے، کوئی موویز دیکھ لیں یا دیگر جو فضولیات ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن عبادت اپنی جگہ پر، تو یہ جو وہ کام کرتے ہیں اس کا گناہ بھی ڈبل ہوگا یا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی میں اس پر آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں، حدیث پاک ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا گناہ کیسے ڈبل ہوتا ہے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات سیدہ سے کہتے ہیں تو سیدہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے، میں جا کے اپنے بابا صدیق اکبر سے پوچھ کے آتی ہوں کہ میں نے آپ سے کیا پوچھنا ہے۔ دوڑتی گئی، سرکار نے فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ۔ تو جب واپس تشریف لائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے محبوب سے یہ پوچھ لو کہ جب آپ معراج پہ گئے تھے تو اللہ سے کیا باتیں ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بڑی اہم ہے کہ وہ جو ثواب ڈبل ہوتا ہے تو گناہ بھی ڈبل ہوتا ہے، تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو جب آپ واپس تشریف لائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ معراج کی رات تو بہت باتیں ہوئی تھی، وہ تو راز و نیاز تھے، چلو ایک راز میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ راز کیا ہے جی؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بے پناہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو شخص کسی بندہ مومن کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اب دوڑتی گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صبر کرے، میں جا کے اپنے بابا جان کو بتا کے آتی ہوں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی گئی تو اب زار و کتار رونے لگے، تو کہنے لگی بابا جان اس میں رونے کی بات تو کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی رونے کی بات تو اس میں کوئی نہیں ہے تو یہ بات خوشی کی کہ کسی بندہ مومن کا دل خوش کرنا کتنا بڑا اجر ہے۔ تو میں غمگین اس بات پہ ہوں کہ کسی بندہ مومن کا دل خوش کرنے پہ اللہ راضی اتنا ہوتا ہے تو کسی کا دل توڑنے پہ اللہ ناراض کتنا ہوتا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اس ماہ مقدس میں نیکیاں کرنے والے کا اجر اللہ اتنا بڑھاتا ہے، تو پھر جو اس ماہ مقدس میں گناہ کرتا ہوگا تو اس کو گناہ کتنا ملے گا۔ یعنی جو اس ماہ مقدس کا بھی خیال نہ رکھے اور جو اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہیں، بعض اوقات گالی گلوچ کر دینا یا کسی کو برا بھلا کہہ دینا بازار کے اندر چلتے ہوئے یا اپنے ماتحت کو، تو یہ سارے جو عوامل ہیں یہ سارے گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، غضنفر بھائی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی رمضان میں ڈسٹرب کرے
کسی بھی لحاظ سے تمہیں اگر کوئی غلط بات کر دے، کوئی تکلیف دے دے، تمہیں کوئی دھکم پھیل کوئی کر دے، کسی بھی طرح سے تمہیں کوئی ڈسٹرب کرے، تو تم اس کو ایک بات کہہ دو، یار انا صائم، بھائی جا یار اپنا کام کر، میں روزے سے ہوں۔ اللہ تو تمہیں چونکہ روزہ سکھا ہی آپ کو صبر رہا ہوتا ہے، جب اس نے آپ کا جگہ پکڑا، آپ نے اس کو غصن لگا دیا، اور یہ اکثر جب باہر روڈوں پہ نکلے نا، ٹریفک جام ہو، تو ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے چلو تو آگے گاڑی کر، ہم دیکھتے ہیں نا رمضان میں جاتے ہیں، یعنی بازار میں جو تو بازاروں میں یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو اس لیے اس چیز کا چونکہ روزہ آپ کو صبر سکھا رہا ہوتا ہے، اگر آپ کو کوئی دھکا بھی دے دینا، آپ اس کو ایک جملہ کہہ دو، جا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، میں روزے سے ہوں، تو جب آپ اس کو کہیں گے میں روزے سے ہوں، شاید اس کو بھی تھوڑی سی حیا آ جائے گی، اور پھر اگر اس کا کسی اور شخص سے اسی طرح کہیں مقابلہ ہو جائے گا، کسی دوسری جگہ گفتگو ہو جائے گی، بات ہو جائے گی، تو اس کو وہ آپ کا جملہ اس کی تربیت کے لیے کافی ہوگا، وہ اس کے ساتھ جھگڑے گا تو وہ اس کو یہی کہے گا کہ انا صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، تو جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو اس واسطے بہت احتیاط کرنی چاہیے اپنے محتاط کے ساتھ، اور ویسے بھی ایک بندہ مومن کو با اخلاق ہونا چاہیے، 24 گھنٹے ہونا چاہیے، شب و روز، ہر لمحہ ہر لحظہ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی آپ ریڈی میڈ بن جائیں، ایسا نہیں ہے، بندہ مومن کو ہر وقت اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو با اخلاق ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ رمضان سے ہیں، روزے کی حالت سے، تو دوسرا بھی بھائی روزے کی حالت سے ہے، آپ اس پہ روب جھاڑیں گے، بلکہ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ مقدس میں اپنے طاعت کے ساتھ اس کو پیسے پورے دیتا ہے، اجر پورا دیتا ہے، اجرت پوری دیتا ہے، اس سے کام تھوڑا لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سے اس کا بوجھ کم کر دے گا، یعنی جو اس کے کام میں تخفیف کرے گا تو اللہ کریم اس کے گناہوں میں تخفیف کر دے گا۔ جی ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، ہم اپنے پروگرام میں ایک نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں، بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا، صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا، منگو دعاواں میرے جے بیمار واسطے، منگو دعاواں میرے جے بیمار واسطے، ناظرین کرام، پروگرام حب رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج یکم رمضان المبارک ہے، اور ہمارے ہاں دیکھنے کو یہ بات بہت زیادہ ملتی ہے کہ رؤیت ہلال پر علماء اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور عوام اس کے برعکس اپنے تبصرے پیش کر رہی ہوتی ہے، جبکہ سیاستدان اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ ہر شخص ایک عجیب تجزیہ، عجیب تبصرہ پیش کرتا ہے، جس میں عام شخص جو ہے
وہ اس شکوک و شبہات میں مشتمل ہو جاتا ہے، اس شکوک میں، اس شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید اس کا کوئی روزہ تو مس نہیں ہو گیا، اس کا کوئی روزہ چھوٹ تو نہیں گیا. اور یہی مسئلہ اسی طرح سے عید پر بھی رہتا ہے. تو مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ رؤیت ہلال کے متعلق شریعت ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اصل میں بنیادی طور پر شرعی نقطہ نظر سے تو میں پہلے واضح کر دوں، پھر یہ جو آپ نے پرابلم کی بات کی اس پہ میں بات کرتا ہوں. شرعی لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو عید کرو. یہ بڑا آسان سا مسئلہ ہے. اب اگر مطلع ابر آلود ہے، یعنی جو ہے نا وہ چاند ابر آلود ہے مطلع، تو چاند نہیں نظر آ رہا یا مشکل ہو رہی ہے کہ آپ آسمان پر چاند کو دیکھ سکیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 30 پورے کرو شعبان کے، پھر روزہ رکھو. اسی طرح اگر عید کے موقع پر ایسا ہو جائے 29ویں کو مطلع ابر آلود ہے تو 30 پورے کر کے عید کرو. یہ تو 2 لفظوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کر دیا. اب ہمارے ہاں پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ جب موچی کے کام میں نائی ڈنڈی مارتا ہے، نائی کے کام میں مستری ڈنڈی مارتا ہے، سیاستدان اس موقع پہ جو ہے نا وہ رؤیت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بن جاتا ہے. اور اصل یہ چونکہ ذمہ داری ان لوگوں کو جن کو یہ سونپی گئی ہے. اب آپ کے اس ملک کے اندر باقاعدہ طور پر رؤیت ہلال کمیٹی کے لیے ایک پورا ایک سسٹم بنایا گیا ہے، جو سارا سال چاند دیکھتے ہیں، ان کی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ ہر طرح کے محکمہ موسمیات والے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اہل علم اپنے نقطہ نظر سے اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے جب وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے اندر اب کوئی سیاستدان آ کے کہے نہیں جی مجھے چاند نظر آ گیا ہے یا میں نے دیکھ لیا ہے، اگر اس کو نظر آیا ہے تو وہ اپنی رائے نہیں قائم کر سکتا. وہ اس کو وہ بتائے گا، وہ رجوع کرے گا ان صوبائی کمیٹیوں کے ساتھ کہ جو صوبائی کمیٹیاں چاند دیکھ رہی ہیں، ان کو بتائے گا جی میری ایک شہادت قبول کر لیں. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ چونکہ سیاستدان ہے یا وہ چونکہ بیوروکریٹ ہے یا چونکہ وہ کوئی بہت بڑا کسی بڑے عہدے پر فائز ہے یا وہ کسی بھی سسٹم کا آدمی ہے، وہ جب اسلام کی نظر میں پرکھا جائے گا تو اس کی ایک گواہی لی جائے گی. یہ پھر جس کا کام ہے، جس کو آپ نے سونپا ہے، یعنی امامت جس کو سونپی ہے، بات تو پھر اسی پہ ہی، رائے تو اسی پر ہی قائم کی جائے گی نا، اپنی رائے تو پھر. جی ایسا ہی ہے. میں نے یہی کہا نا کہ بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی جو ہے نا وہ موچی کو اس طرح پکڑا دیں گے تو وہ حجامت نہیں کرے گا، وہ ستیہ ناش کرے گا. ہمارے ہاں یہی پرابلم ہے. جب محکمہ موسمیات اہل علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، ان کے پاس جدید آلات موجود ہیں، وہ چاند کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو پھر اس کے اندر پوری قوم کو قوم بن کے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. نہ یہ کہ کوئی بندہ اگر محکمہ موسمیات سے اختلاف کرتا ہے تو وہ کہے نہیں بھائی یہ محکمہ موسمیات والے چونکہ چاند کا بتا رہے ہیں لہٰذا میں نے ان کے مطابق روزہ ہی نہیں رکھنا. اسی طرح کوئی بندہ علماء سے اختلاف کرتا ہے یا کسی فرد واحد سے اختلاف کرتا ہے تو وہ یہ کہے نہیں چونکہ یہ اعلان مفتی منیب الرحمان یعنی ذاتی اختلافات مطلب ذاتی اختلاف کی طرف آپ نہ جائیں نا. اگر آپ کو چاند نظر آ گیا ہے تو آپ اس کو شرعی بنیادوں پر اپنے آپ کو پیش کریں، جی میں نے دیکھ لی ہے اپنی رویت، آپ کی شہادت جو ہے وہ آپ کی شہادت وہ کنسیڈر ہوگی کہ ایک شخص نے شہادت دے دی ہے. اور پھر اس میں تو تمام مکاتب فکر کے علماء، اس میں جید علماء اس میں بیسیکلی جو لوگ دین بیزار ہوتے ہیں نا، وہ سادہ لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور پھر وگرنہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور پھر دیکھیں مفتی صاحب یہ ایک بڑی باریک بات ہے کہ یہ جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنی بھی بیان بازی تجزیے ہیں چاند کے رؤیت ہلال کے حوالے سے، یہ رمضان کے مہینے سے اسی مہینے میں آتے ہیں، باقی ماہ بھی ہوتے ہیں، یعنی اسی مہینے کے آغاز پر، یعنی جب روزے کا آغاز ہوتا ہے تب سامنے آتا ہے، یا جب روزے کا اختتام ہوتا ہے تب سامنے آتا ہے. باقی 11 ماہ میں تو یہ لوگ اپنے تجزیے پیش نہیں کرتے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہ لوگ، ایک تو بہت سارے لوگوں کو سستی شہرت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے، علماء سے دور کرنے کے لیے اس قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں رمضان المبارک کو اسی طرح جس طرح علماء رہنمائی کریں، دین کو علماء زیادہ جانتے ہیں، جس طرح علماء رہنمائی کریں ہم علماء کے مطابق روزہ رکھیں، علماء کے مطابق افطار کریں، تو بڑا سمپل سا طریقہ کار ہے. تو اس میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے. یعنی علماء کی اقتداء میں جس طرح سے انہوں نے فیصلہ کر دیا، اگرچہ اس میں کوئی اختلاف ہوگا بھی تو وہ علماء کی ذمہ داری ہے اس میں.
عوام اس سے ذمہ بری ہو جاتی ہے۔ تو آج کے دن حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے، تو حضرت صاحب میں اس حوالے سے چاہوں گا کہ آپ کو اس پر کوئی کرامت یا کوئی ایک حوالہ پیش کریں۔ میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ نے بات کی، تو چونکہ رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے، آج ان کی ولادت ہے، تو آپ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی تو آپ دن کو دودھ نہیں پیتے تھے، رات کو دودھ پی لیتے، سحری کے بعد آپ دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی بچپن سے ہی آپ نے پہلے سال ولادت ہوئی اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ اچھا اللہ۔ اور وہاں پر اتفاق یہ ہوا کہ جیلان کے اندر جس قصبے میں آپ پیدا ہوئے وہاں پر 29ویں رمضان المبارک کو یہی اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف کیسے ہوا؟ اس سال اتفاق سے 29ویں رمضان المبارک کو جو مطلع تھا وہ ابر آلود تھا، تو اب ظاہر ہے چاند دیکھنے میں مشکلات آ رہی تھی، اس وقت جو بھی سہولیات تھی ان کے مطابق چاند نہ نظر آیا، تو علماء کے اندر یہ بات اس وقت پورے جیلان میں مشہور ہو گئی تھی کہ ایک سید زادہ ہے جو ہے بچہ لیکن دن کو دودھ نہیں پیتا، تو پھر علماء نے اتفاق کیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی خاص بچہ لگتا ہے، تو جاؤ اس کی ماں سے پوچھو کہ اگر یہ سحری کے بعد دودھ پی لے تو پھر سمجھ لینا کہ عید ہے، اور اگر یہ بچہ دودھ نہ پیے تو پھر سمجھ لینا کہ 30 روزے پورے کرنے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج بھی امت مسلمہ کو آپ کی بارگاہ سے تا صبح قیامت تک فیوزات و برکات نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، امت مسلمہ کو، تمام عالم اسلام کو اس پورے ماہ مقدس کی رمضان المبارک کی عظمتوں اور فضیلتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اس ماہ میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان حافظ غضنفر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔